حدیث پاک ذرا غور سے سنیں، اور اس نے جملہ کیا بولا ہے پہلے اس کو سن لے۔ اس نے کہا ہے کہ 1400 سال تک کسی نے فضائل معاویہ پہ کتاب نہیں لکھی، سب کف لسان ہی بولتے رہے۔ کف لسان سمجھتے ہیں، کہا کہ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ ویسے مت بولو، لیکن وہ صاحب عرس تھوڑی ہے کہ ان کا جھنڈا نکالا جائے، ان کا نام لیا جائے، ان کی لیے محفلیں سجائی جائیں، ان کے نعرے لگائے جائیں، ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ میں نے کہا اس بدبخت کو دیکھو تو صحیح، بول کیا رہا ہے؟ بولے ہاں کف لسان۔ میں نے کہا کف لسان کس معاملے میں ہے؟ تجھے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، کف لسان امیر معاویہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ کف لسان تو سارے صحابہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ دعولی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم جج بن کے مت بیٹھو۔ میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا، شعر تھوڑا ہارڈ ہے، وہ اہل علم سمجھ لیں گے۔ ہے دعولی صاف ناطق، سن لے یہ اہل حسد۔ ہے دعولی صاف ناطق، سن لے یہ اہل حسد۔ تم کرو تحکیم ان کی، ہم کو کب درکار ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اور حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ وہ صاحب فضیلت تھوڑی ہے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ خدارا سوشل میڈیا سے جڑنے والوں، کبھی بھی ان کتوں کی باتوں پہ مت جانا، ورنہ قیامت میں جا کر منہ کیا دکھاؤ گے؟ قبر میں صحابی رسول کے سچے آقا مصطفیٰ آئیں گے، تب تم کیا کہو گے؟ سرکار نے کہا میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اور اگر فضیلت کی بات ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے ابن ماجہ کو اٹھا حضرت امیر معاویہ کی فضیلتیں کیوں بیان کی ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے فضائل معاویہ کا باب کیوں باندھا ہے؟ حضرت صاحب مشکات المصابیح نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کیوں بیان کی ہے؟ اور اگر فضیلت کی بات ہے تو سنو، سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں الامناء ثلاثہ انا و جبریل و معاویہ، فرمایا تین امین ہے، تین امانت دار ہے۔ پہلے کا نام محمد عربی ہے، دوسرے کا نام جبریل ہے، تیسرے کا نام معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت پایا ہوا بھی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر سرکار دعا کرے تو قبول ہوگی نا؟ یقیناً قبول ہوگی۔ بریلی کے امام کہتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کہا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پایا ہوا بنا، اس کے ذریعے ہدایت دے۔ اور اس آگے فرمایا ایک حدیث میں اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ دیکھیے یہ فضیلتیں ہی تو ہیں، یہ بیوٹیز تو ہیں، یہ وشیشتائیں ہیں، یہ خوبیاں ہیں جو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، حساب کا علم عطا فرما دے، اے اللہ میری معاویہ کو جہنم سے بچا دے۔ آقا کریم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، سرکار نے ایک دعا ارشاد فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول قوم من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر، کہا میری امت کے اندر ایک ایسا گروہ آئے گا جو سب سے پہلے سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا۔ وہ جہاد کرنے والا قد اوجبوا، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ ہم نے کہا کون ہے وہ جماعت؟ حضرت عثمان غنی کا دور ہے جب سب سے پہلے سمندر کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے عثمان غنی نے جس جماعت کو بھیجا تھا، اس جماعت کے سپہ سالار، اس کے جنرل کرنل کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو سرکار جنتی بتائے، جس کے لیے سرکار ہدایت کی دعا کرے، سرکار علیہ السلام جس کے لیے علم کی دعا کرے، یقیناً وہ صاحب خیر بھی ہے، صاحب فضائل بھی ہے، خوبیوں والا ہے۔ ہم دیوانے ان کے دفاع میں آج بھی کھڑے ہیں اور مرتے دم تک یوں ہی دفاع امیر معاویہ کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیں، اچھا ایک بات مجھے بڑی آسانی سے بتائیے، اگر اہل بیت کسی بات کو ماننے کا حکم دے مانو گے؟ بے شک۔ اچھا اور آسان کر دیتا ہوں،
اگر قائد ملت کسی عالم کی تائید کر دیں تو مانو گے؟ بے شک. ارے بولو. ہاں تھوڑی سی آواز بڑھ جائے گی. ارے آپ کی آواز تو بڑی رہی ہے، میں ان سے کہہ رہا تھا. اللہ اللہ. آپ بھی کہہ دو بے شک. تھوڑی سی بڑھا دیجئے بھائی. پتہ نہیں بھیا کرناٹک کے مائک کیسے ہوتے ہیں، عجیب طرح کے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ نیوٹن کی پوری جاذبیت انہی میں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو پورا رد کیا تھا لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. اب آپ کا حکم تھا تو میں نے ادھر بول دیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ مجھے بتائیے اگر اہل بیت کسی کے بارے میں اچھا نظریہ دے تو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک ضروری ہے. اب میں امام زین العابدین کی روایت سنا رہا ہوں جنہوں نے خود امیر معاویہ کی تعریف کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے بولیے بولیے. حضرت امام زین العابدین ہے. ایک شخص آیا کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے امام زین العابدین؟ جنہوں نے کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. مردوں میں اہل بیت میں یہی تو تنہا ذات ہے جس نے کربلا کا پورا منظر دیکھا ہے. حضرت امام باقر نے ایک دن عرض کیا ابا جان کبھی مسکرا جایا کرے. تو آپ نے بڑے غم زدہ انداز میں کہا تھا بیٹا کربلا کا میدان دیکھ کے بھی کوئی مسکراتا ہے؟ امام زین العابدین وہ ذات ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا لوگوں نے آپ کے جسم سے کپڑا ہٹایا، تختہ غسل پہ لے کے گئے. شیخ مومن شبلنجی نور الابصار میں لکھتے ہیں کسی کی نظر پڑی تو آپ کی پیٹھ پر کالے کالے نشان تھے. کا اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنا خوبصورت جسم، کالے نشان کیسے؟ کسی نے قریبی نے بتایا کہ لوگ جب سوتے تھے نا تو صبح میں حضرت امیر امام زین العابدین اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری لاد کے غریبوں کے دروازے پہ رکھ کے آتے تھے. غریب دروازہ کھولتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا روزی آئی کہاں سے. اللہ اکبر. یہاں تو اگر کمبل بٹے گا تو اخبار میں آئے گا. میں نے کہا غریبوں کا مذاق اڑانے والوں غور کرو، تم نے آج ایک غریب کو ایک کمبل دیا، اخبار میں چھپا دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. سرکار نے فرمایا صدقہ کرو، دائیں ہاتھ سے دو بھائی کو پتہ نہ چلے. تم نے تو غریب کی غربت کا مذاق اڑایا ہے، تم نے تو فوٹو چھپا دیا اس کا اور دنیا کو بتا دیا ہے دیکھو یہ بھکاری ہے ہمارے علاقے کے اندر. اور تم بھی کیسے ہو؟ ابھی عیشوں کو اپنے پیروں سے دور کرو، اپنے جسم سے دور کرو، خدا سے مانگو، مصطفیٰ سے مانگو، آمنہ کا لال تمہیں دے دے گا. ہمیں عیشوں کی ضرورت نہیں ہے جو 50 روپے کا کمبل دے کے 50,000 لوگوں میں تمہیں مشہور کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا تمہارا سیاسی رہنما ہو جو تمہیں مال دے، اس ہاتھ سے دے ادھر سے نہ ملے، اس کو اپنے دل کے قریب کرو، اس کی سپورٹیں کیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ امام زین العابدین کا عالم یہ ہے آپ نے اٹھا کر کے رکھ دیا. جب انتقال ہوا تو پتہ چلا کیا پتہ چلا؟ 100 لوگوں کو امام زین العابدین خود پالتے تھے. 100 گھروں کو 100 گھروں کو تنہا امام زین العابدین پالتے تھے. مکہ سے کربلا سے آئے تھے تو پورا لنگر خانہ کھول دیا تھا. انس ابن سنان جیسا مردود جس نے میرے حسین کی گردن پر تلوار چلائی تھی نا، جب وہ آیا تھا اس کو مختار ثقفی پکڑ کے مارنا چاہتا تھا تو یہ دوڑا کہاں آ گیا معلوم ہے؟ دوڑا اسی لنگر خانے میں آ گیا. 1 دن کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن کھایا. جب جانے لگا تو امام زین العابدین سے ملاقات کرنے لگا. ہاں علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں. جانے لگا امام زین العابدین سے ملاقات کر کے آپ نے رخصتی دے دی. لیکن جب یہ جا رہا تھا نا تو تھوڑا چلا امام زین العابدین نے فرمایا بلایا تو یہ حیرت میں پڑ گیا، شاید پہلے نہیں پہچانا تھا اب پہچان لیا. امام نے فرمایا جا رہے ہو کم سے کم کچھ کھانا ساتھ بھی لے جاؤ. کہنے لگا میرا کردار تو بہت عجیب ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے فرمایا تیرا پہلا قدم پڑا تھا تبھی پہچان لیا تھا، تو انس ابن سنان کا. پھر آپ نے مجھے کھانا بھی دے دیا. فرمایا وہ تمہارا کردار تھا جو بھوکا رکھا ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر والوں کا کردار ہے تمہیں کھلا رہا ہے. یہی امام زین العابدین ہے. کسی نے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب اگر باپ سے حسد چلا ہوتا، جلن چلی ہوتی، مخالفت ہوتی العیاذ باللہ، تو بیٹوں تک آتی کہ نہیں آتی. لیکن امام زین العابدین نے کیا کہا ہے؟ وہی درس دیا ہے جو امام حسین نے دیا ہے، امام حسن نے دیا ہے. امام حسنین کریمین نے کیا دیا ہے؟ امام حسن و حسین نے وہی دیا ہے جو مولا کائنات نے ان کو سکھایا تھا. اگرچہ اختلافات ہوئے لیکن محبتیں کیا ہے؟
جب قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم نے صحابہ کے دل سے بغض کو نکال دیا ہے، حسد کو نکال دیا ہے، سب وہ آپس میں متحد ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ کے لیے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحیہ، کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی لکھنے کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ چاہیے مجھے، یہ میری وارننگ ہے، وارننگ، زبردستی نیکی کروانا چاہتا ہوں، تم بھی کر لو، کیا ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا آپ نے وَجَعَلَهُ فِي أَرْضِهِ أَمِينًا، کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا تھا۔ امین، حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کو لے کر بہت سارے لوگوں کے پیٹوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا تجھے پتا ہونا چاہیے، میرے سرکار نے فرمایا الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، خلافت صرف مدینہ تک ہے اور ملک شام میں خلافت نہیں، مصطفیٰ کی بادشاہت۔ اور سنو، میرے نبی فرماتے ہیں رأیت عمودا من نار خرج من تحت راسی حتی استقر بالشام، فرمایا ایک دن میں لیٹا تھا، میں نے دیکھا میرے سر کے نیچے سے نور کا ایک پلر نکلا، ایک ستون نکلا پلر، کہاں تک گیا؟ کہاں جا کے ملک شام میں جم گیا، کھڑا ہو گیا، وہی جا کر کے ساکن و شامت ہو گیا۔ ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ ملا علی قاری بولے والملک اشارۃ الی ملک معاویہ، یہ اشارہ تھا حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرح۔ کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں وَجَعَلَهُ فِي أَرْضِهِ أَمِينًا، امیر معاویہ وہ ہے جن کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا کاتب پسند فرما لیا ہے، کاتب مقرر کر لیا ہے۔ آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں سنے ذرا، آپ فرماتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ کانا رجلا عاقلا امینا حلیما، کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند انسان تھے، ایک امانت دار انسان تھے، ایک بردبار انسان تھے، ایک امین انسان تھے۔ آگے آپ نے فرمایا غفر اللہ لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ تبارک و تعالی من یسلبہ، اب یہاں فیصلہ ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے اور جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک جملہ اور سنیں، بس اختتام کر دیں۔ میں ہی بول دوں کیا؟ حضرات، کوئی غلط فہمی پھیلا رہا ہے کہ حضور قائد ملت تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ ایسے غلط فہمی پھیلانے والوں کو شرم آنی چاہیے، اور یہ وہ ذات ہے، اب حضرت فرمائیں گے کہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ نبھاتے ہیں۔ یہ بریلی وہ نہیں جو آنے کا وعدہ کر کے اور جب ان کے سامنے سوال کرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں تو راہ فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ راہ فرار ہونے والوں کا اسٹیج نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا اسٹیج ہے اور امام احمد رضا کانفرنس ہے، اور یہ کانفرنس کی ذمہ داری یہ ہماری نہیں ہے، یہ حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی ہے۔ انشاءاللہ وہ سنبھالیں گے اور قائد ملت بس ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ اس طرح کی غلط فہمی موبائلوں میں اور ادھر گیٹ میں پھیلا کر کے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر ان کو مسلک سے پیار نہیں ہے تو یہاں آ کر بیٹھے، مسلک کو کیا ہے وہ سمجھیں۔ برائے کرم ایسے غلط فہمی پھیلانے والوں کو پکڑ کے یہاں لائیں اور ان کو سمجھائیں، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، ان کو بلا کر یہاں سامنے لائے۔ حضرت تقریر جاری رکھیں، بس 10 سے 5 منٹ میں یہاں حضرت تشریف لانے والے ہیں، 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ۔ میں قائد ملت کے ساتھ ہانگل شریف سے ہوں، ہانگل میں بھی قائد ملت، دھاڑا وار میں بھی قائد ملت، رانی بنور میں بھی قائد ملت، آج آپ کے چترا درگا میں بھی قائد ملت ہے، اور جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوں برابر میں حضرت کا کمرہ ہے۔ مجھے دیکھیے میں عینی شاہد،
اور اگر کسی کو شک ہے تو مجھ سے آ کے بات کرے، میں بتا ہی دیتا ہوں. سمجھ گئے؟ اس طرح کی باتیں پھیلانا یہ سب طور طریقے درست نہیں ہیں. اور مسلک اعلیٰ حضرت بفضل ہی تعالی ان ساری چیزوں کو، وعدہ وفائی کو خاص طور سے مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتا ہے. اور جو قائد آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کو انہی وعدوں کی اہمیت دلانے کے لیے آ رہا ہے. چونکہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے تو وعدہ ہی تو کریں گے. توجہ فرمانا ادھر. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے. یہ دعائیہ جملہ ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے. اب ذرا میں اسی بات پر آ رہا ہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں. سوال کرنے والے نے کہا کہ کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان. حضور آپ امیر معاویہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں، کبھی کاتب کہہ رہے ہیں. ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک بات ذرا میری طرف توجہ کرنا تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں ایک صحابی ہے جن کا نام وحشی ابن حرب ہے، جنہوں نے جنگ احد کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. سرکار نے فرمایا اے وحشی ابن حرب اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تم آتے ہو تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے. کلمہ پڑھا ہے، سرکار کا چہرہ دیکھ لیا ہے، صحابی رسول ہو گئے ہیں. حضرت وحشی ابن حرب کے بارے میں مجدد الفسانی نے لکھا بڑے سے بڑا غوث بھی وحشی ابن حرب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اگرچہ ایک بار ہی صحیح مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا. اور امیر معاویہ کون ہے ذرا دیکھیں. مثال دے رہا ہوں. قائد ملت نے کہا مولانا ذرا کاغذ قلم لانا. میں نے کہا جی حضور لے آیا. لانے کے بعد کہنے لگے لکھو. میں نے کہا بولیے حضرت. آپ نے لکھا چتردرگا کے اندر امام احمد رضا کانفرنس منعقد ہوئی. اب لکھنے کے بعد جب املا کرایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لکھنے والا ایک سینٹینس لکھ کے پھر املا کرانے والے کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا بھائی. ارے آپ اسکولوں میں پڑھے ہیں نا، ٹیچر آپ کا املا کراتا ہے تو آپ یہی تو کرتے ہیں، ایک سینٹینس لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو، پھر لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو، پھر لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو. غور کیوں نہیں کرتے؟ جب حضرت امیر معاویہ سرکار کی بارگاہ میں کتابت وحی علی قرآن پاک لکھا کرتے تھے، سرکار نے قرآن کی ایک آیت بولی، امیر معاویہ نے لکھ لیا اور لکھنے کے بعد پھر نبی کے چہرے پر نظر جمائے ہیں. دوبارہ پھر لکھا پھر نظر جمائے ہے، دوبارہ پھر لکھا، تیسری بار پھر لکھا نظر جمائے ہے. ہم نے کہا اگر ایک بار مصطفیٰ کے چہرے کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کے مرتبے کو بڑے سے بڑا غوث نہیں پہنچ سکتا. امیر معاویہ تو ایک ایک محفل میں، ایک ہی نشست میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا امام زین العابدین آپ تعریف پر تعریف کر رہے ہیں. آپ کے دادا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے درمیان اور امیر معاویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، لیکن پھر بھی آپ تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں. اہل سنت کا یہ نظریہ سن لیں، ہمارے نزدیک مولا کائنات کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت اعلیٰ اور اکمل ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل آپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. لیکن کیا امیر معاویہ کا صحابی ہونا یہ کم شرف کی بات ہے؟ بہت بڑے شرف کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے درمیان اختلاف ہوا ہے. حضرت امام زین العابدین سے سوال کیا جا رہا ہے، ان کا جواب کیا تھا؟ اس جواب کو بعد میں سننا، پہلے ادھر دیکھیں. میرے نبی نے تو اس اختلاف کے بارے میں بہت پہلے خبر کر دی تھی. ابن عساکر کی روایت ہے ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں. روایت ہے اذ اقبل علی، ذرا میری طرف توجہ کریں. سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، امیر معاویہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد اذ اقبل علی، حضرت علی بھی آ گئے. اور جب علی آئے ان کو بتا دینا اختلاف ہوگا، سرکار نے بتا بھی دیا، اختلاف کے بعد کا فیصلہ بھی کر دیا. اب ان بدکاروں کو فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی آئے تو فرمایا، آقا کریم فرماتے یا معاویہ تو اتحب علی، اے معاویہ یہ بتاؤ تمہیں میرے علی سے پیار ہے؟ بہت اہم جملہ دے رہا ہوں، دیکھو ضائع مت کرنا، مس مت کرنا ہے.
یہ اہل علم کے لیے بھی ہے اور یہ بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی ہے۔ روایت کتاب کا نام ابن عساکر ہے۔ کون کون بیٹھا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں؟ ابو بکر، اونچا بولو۔ دوسرے کون بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر۔ تیسرے کون ہے؟ امیر معاویہ۔ رومال بچھانے والوں ذرا کچھ دیر میری طرف بھی توجہ کر لینا، اس لیے کہ اعتراضات آپ سے بھی ہوتے ہیں، جوابات آپ کے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ توجہ ہے؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو بکر حضرت عمر بیٹھے۔ سرکار نے کیا پوچھا؟ اتحب علی؟ سٹیک سوال، سیدھا سیدھا سوال۔ اے معاویہ تجھے میرے علی سے پیار ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا واللہ انی لاحبہ حبا شدیدا، میرے آقا مجھے علی سے تھوڑا پیار نہیں، میں ٹوٹ کے علی سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا انہا ستکون بینکما حلیۃ، آنے والے وقت میں تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، جنگ ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا فما بعد ذالک، حضور یہ بھی بتا دے کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا عفو اللہ وغفرانہ والدخول الی الجنہ، اگرچہ اختلاف ہوگا لیکن اللہ معاف بھی فرما دے گا اور آخر میں اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اتنا کہا، امام زین العابدین کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اس پر اعتراض نہ کرو، یہ تو تقدیر میں لکھا ہی تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، ذرا ابھی افراتفری نہ کرنا، اس روایت کا آخری جملہ سن لینا۔ آپ نے فرمایا لا تقولون فیہ الا خیرا، امیر معاویہ کے بارے میں جب بھی کہنا اچھا ہی کہنا، اور آپ فرماتے ہیں فإن معاویہ ذو فضائل جمہ، امیر معاویہ ایک خوبی کے مالک نہیں، بے شمار خوبیوں کے مالک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔